رسولنا صلی کہاں گئے منیر صاحب؟ میرے دتھے لے کے اب یہ پہنچے نہیں. جس رفتار سے ہمارے دتھے بڑھ رہے ہیں آپ کو مزدور رکھنا پڑے گا صاحب. آیات قرآن کو الگ رکھیں طرف. ٹھیک ہے. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے کل کا قرض چکا دینا ضروری ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کی روح سے کیا تصویر ابھرتی ہے اور اس کے مقابل پر بائبل اور تاریخ دان کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس ضمن میں قرآن کریم کی کچھ آیات میں نے کل آپ کو سنائی تھیں. اس مضمون پہ واپس آنے سے پہلے میں بائبل کا بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے. حضرت موسیٰ کے واقعات کو ابھارنے پر، ان کو مٹے ہوئے نقوش کو تازہ کرنے میں اور ایک کہانی ذہنوں میں تعمیر کرنے میں بائبل نے کیا کردار ادا کیا ہے. ایجپٹولوجسٹ جو ایجپٹ کی تاریخ کو آثار قدیمہ سے پڑھتے ہیں، ان کے بیانات بہت حد تک اس لحاظ سے قابل اعتماد ہیں کہ جو لکھا ہوا وہ انہوں نے پڑھا اور اس کے مطابق ایک تاریخی منظر پہ کریٹ کیا ہے. ان تاریخی مناظر کا حضرت موسیٰ کے واقعات کے ساتھ کوئی لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا تاریخی مواد حضرت موسیٰ اور فرعون کے آپس کے مقابلے کا کوئی ذکر تک نہیں کرتا، بلکہ اسرائیل کا نام بھی پہلی بار من فتح کے زمانے میں ایک سٹیلی پہ ملا ہے، ورنہ اسرائیل کا نام تک نہیں ملتا. اس لیے ایک طرف ان کا ہے تاریخ دانوں کا اور مصر کے ماہرین کا نظریہ، صرف سیکولر حد تک وہ نظریہ بہت حد تک قابل قبول ہے، مگر کلیتاً نہیں. سیکولر سے مراد ہے غیر مذہبی تاریخ جو مصر کی وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے کوئی تعصبات شامل نہیں ہیں. وہ حوالے ان تحریروں کے دیتے ہیں جو آج تک کندہ ہو موجود ہیں. ایک حد تک قابل اعتبار اس لیے کہ اس تاریخ میں جو بھی ماہر ہیں ان سب کا یہ متفقہ مسلک نظر آتا ہے کہ ایجپشن اپنی تاریخ کی حفاظت میں پوری طرح دیانتدار نہیں تھے. فرعین مصر کی ہر ناکامی، ہر نامرادی اور ہر ذلت امیز واقعہ کو وہ چھپاتے تھے اور ہر کامیابی کو بڑھا کر بیان کیا کرتے تھے. اس لیے اس حد تک یہ ناقابل اعتبار ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے اگر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اور مقابلے کا کوئی ذکر نہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہر وجہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا تکبر یہ اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ ایک شخص ہے اب مزدوروں کا نمائندہ بن کے لیبر لیڈر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اس لیبر کو آزاد کرو، ہم اس کو اپنی عظیم تاریخ میں کیوں مذکور کریں؟ تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. خاص طور پر اگر اس کے ہاتھوں سے زک اٹھا گیا ہو بادشاہ، پھر تو اس کی ہوا تک نہیں آنے دیں گے ذکر میں. اور یہی انہوں نے کیا ہے. یہ اندازہ ہے مورخین کا کیوں نہیں ہوا. لیکن جن فرعین کے زمانے ایک دوسرے کے بعد بیان کیے جاتے ہیں، کون کس کا بیٹا تھا اور عموماً کتنی عمر انہوں نے پائی، اس کا بائبل سے انہوں نے بائبل کا کوئی سہارا نہیں لیا. یہ انہوں نے تاریخی تختیوں سے پڑھا ہے. اس لیے اس حصے کو ہم کسی حد تک، بہت حد تک بلکہ، قبول کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ کنفیوژن موجود ہونے کے باوجود بالعموم یہ تصویر بالکل مسلسل اور مربوط ہے
اور جہاں کنفیوژن ہے وہاں یہ خود مورخین لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے فلاں 10 سے 11 سال تک رہا ہے، 10 سے 12 سال تک رہا ہے، یا اتنے سال سے اتنے سال تک رہا ہے۔ عمروں کے لحاظ سے کچھ کنفیوژن وہاں پایا جاتا ہے۔ مثلا رامسیس کی عمر، رامسیس ثانی کی عمر جب وہ تخت نشین ہوا ہے، عام مشہور ہے 29، لیکن ایک مورخ نے جو وہ بھی بہت قابل اعتماد ماہر ہیں، انہوں نے 18 سال پر زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا نہیں تھا، بہت نوجوان شہزادہ تھا جب وہ تخت نشین ہوا ہے، تو 18 سال کی عمر میں وہ آیا ہے۔ اور یہ بھی تمام مورخین کم و بیش اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور یہاں وہ بائبل کے حوالوں سے میں اب سہارا لینے لگیں گے کہ حضرت موسیٰ یا پیدا ہوئے ہیں رامسیس کے آغاز میں یا اس کے باپ سیٹی کے آغاز میں، ان دو باتوں پر یا یہ یا وہ، اس بریکٹ پر سب کا اتفاق ہے۔ اور جہاں تک ان کے خروج کا تعلق ہے، یعنی کس زمانے میں وہ نکلے ہیں، قابل اعتماد 2 ہی امکان ہیں، انہی کے اندر سارے مورخین گھوم رہے ہیں۔ یا تو وہ کہتے ہیں اگر وہ سیٹی کے زمانہ میں پیدا ہوئے تو پھر رامسیس کے زمانہ میں مقابلہ ہوا اور ایک لمبا عرصہ رامسیس سے ٹکر لی اور خروج اسی زمانے میں ہوا، کیونکہ جو عمر بتائی جاتی ہے بائبل کے لحاظ سے نکلنے کی، وہ منفذہ تک پہنچتی نہیں۔ اس لیے ایک بڑا بھاری گروہ جو اپنے وزن کے لحاظ سے دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے، وہ اسی بریکٹ کا قائل ہے کہ منفتح کے زمانہ میں پیدا ہوئے، اور منفتح نہیں، سیٹی کے زمانہ میں، جو رامسیس بھی کہتے ہیں ہم اس کو، رامسیس ثانی کے زمانہ میں اس سے ٹکر لی اور اسی زمانے میں آپ خروج کر گئے وہاں سے۔ یہ گروہ جو ہے رامسیس کو سارے مانتے ہیں کہ آتا ضرور ہے بیچ میں، اس سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتے۔ دوسرے کہتے ہیں رامسیس کے آغاز میں پیدا ہوئے اور 67 سال تک رامسیس رہا، اور اس کے بعد پھر لوٹے ہیں اور منفتح کے زمانے میں مقابلے ہوئے۔ یہ 2 ہیں بڑی واضح تصویریں جو ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑی ہیں، اور اس میں تمام کنفیوژن پیدا کرنے کی ذمہ دار بائبل ہے۔ جہاں تک ان کی تختیوں کا علم ہے، اس تختیوں کے علم میں معمولی فرق سالوں کے تو ہیں، لیکن تضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے سے مضامین ٹکراتے نہیں ہیں۔ جہاں بائبل سے مدد لی وہاں یہ ٹھوکر کھا گئے۔ اور ایجپٹولوجسٹ نے یہ جو غلطی کی ہے کہ اپنی سائنس کو بائبل کے حوالے کر کے اس سے استفادہ کرنے کی خاطر، حضرت موسیٰ کے زمانے کے تصور باندھنے کی خاطر جو بائبل کے بیانات قبول کر لیے، اس میں وہ ایسے مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ اس سے پھر نکل ہی نہیں سکتے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے ان میں سے جو بائبل کے سارے بیان کو منوان قبول کرے۔ اس لیے آربیٹریلی ایک ایسا فیصلہ جیسے ڈکٹیٹر کرتا ہے، بعض باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، بعض کو رد کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ بائبل میں تضاد بہت ہے۔ اور وہ سارے ایسے ہیں جو فرعون کے غرق ہونے کے واقعہ کا جو بائبل میں بڑے واضح ذکر ہے، اگر وہ اتنی اوتھینٹک کتاب تھی تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ماشاءاللہ آخر پہ آ کر جو قرآن اور بائبل کا مقابلہ کرنے والا، موازنہ کرنے والا مصنف ہے بکائی، وہ ذکر کرتا ہے، اور یہی ذکر کرتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی بے بسی ہے۔ جو تاریخ اس زمانے کی قطعی طور پر ثابت شدہ ہے، اس میں تاریخ میں کسی فرعون کے ڈوبنے کا ذکر نہیں۔ یہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے ذکر نہ ہو، لیکن وہ ڈوبا ہو، مگر وہ تھا کون پھر؟ اگر رامسیس ڈوبا ہے تو اس کے بعد رامسیس کی پوری تاریخ کیسے محفوظ ہے؟ ایک ڈوبنے کے واقعہ سے صرف نظر تو کیا جا سکتا ہے کہ ذکر نہ کیا جائے کہ ڈوبا تھا، لیکن جس وقت یہ ایکسوڈس بناتے ہیں، حضرت موسیٰ چھوڑ کر چلے گئے ہیں،
اس کے بعد ڈوبا ہوا فرعون 20-25 سال حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ ساری تاریخ بنتی چلی جاتی ہے اور لکھی چلی جاتی ہے، اور اس کا جو جانشین ہے وہ اس وقت کو نہیں جانشین بنتا، پھر ایکسوڈس کے وقت وہ 25 سال کے بعد کیوں جانشین بنایا جاتا ہے؟ صاف پتہ چل رہا ہے کہ رامسیس کے بارے میں اور اس کی لاش کا جو موازنہ ہے اس کو دیکھ کر قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑی عمر کا بیماریوں سے مارا ہوا فرعون ہے۔ ڈاکٹروں نے جو اس کی تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک قسم کی، ایک تو وہ آرٹریوسکلوروسس کی علامتیں بڑی ہیں، اس کا جو آخری دور ہے بڑی بے چارگی میں کٹا ہے، اسی لیے اس کی حکومت انحطاط پذیر ہوئی ہے بڑی تیزی سے آخری سالوں میں، اور دانتوں کی ایسی بیماریاں تھیں، اس کی جڑیں جو نظر آئی ہیں، تحقیق کی گئی ہے، جو بھی کھوج لگایا ہے اہل علم نے وہ کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف دہ بیماری تھی اس کو دانتوں کی، اور اس دانتوں کی بیماری سے وہ مرا ہے، اور اس کے آثار ممی کے، اس کی ہڈیوں کے جو بھی انہوں نے ایکس رے وغیرہ لیے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ مرا طبی موت ہے اور بیماری سے مرا ہے، اور عمر اس کی 95 یا 100 سال کے قریب تھی جب وفات ہوئی ہے۔ تو اس فرعون کو اب غرق کیسے کریں؟ وہ کہاں غرق کریں؟ یہ مصیبت ہے۔ اس لیے وہ بائبل کے غرق والے واقعہ سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ تمام مورخین مجبور ہیں کہ کم سے کم اس بیان کو غلط سمجھیں، اور جب اس کو غلط سمجھنے پر مجبور ہیں تو باقی تاریخ پر انحصار کی کیا دلیل ہے، جبکہ وہ تاریخیں خود ایک دوسرے کو جھٹلاتی چلی جا رہی ہیں، اور اس بات کو بے وجہ مان گئے ہیں کہ ایک فرعون کے زمانے میں پیدا ہوا دوسرے میں مرا، اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ اگر منفتح کے زمانے میں وہ پیدا ہوا ہے تو پھر اس کے سیٹھی کے زمانے میں پیدا ہوا ہے تو منفتح کے زمانے تک بائبل کے حساب سے پہنچ ہی نہیں سکتا، کسی قیمت پر نہیں پہنچ سکتا، پھر مجبور ہیں اس کو بیچ میں واپس لا کر رامسیس سے مقابلہ کروانے پر، اور منفتح والے مجبور ہیں اس کو رامسیس کے زمانے میں پیدا کروانے پر تاکہ وہ اگلے فرعون تک جا پہنچے۔ یہ سب بائبل نے جو چکر ڈالے ہوئے ہیں یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں یہ سارے۔ اب میں بائبل کے بیان پڑھتا ہوں جو مصیبتیں کتنی ڈالی ہیں انہوں نے مورخین کو۔ اگر یہ قرآن کی نعوذ باللہ ایسی بات ہوتی کوئی، قیامت آ جانی تھی سارے، کہ دیکھو ذرا یہ مصر کی تاریخ قرآن کو اس طرح جھٹلاتی ہے، اس طرح یہ متضاد کے کلام ہے، ایسے ایسے دعوے کرتا ہے جس کو عقل ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتی، سب نعوذ باللہ محمد کی دماغ کی باتیں تھیں۔ یہ پھر مضمون اس طرح جاری کرتے ہیں، بائبل کے متعلق آنکھیں بند کر کے، چپ کر کے، تقویٰ کے بالکل خلاف۔ اس کا اگر کرٹیسزم بھی کریں گے تو معمولی سا شاید اس میں غلطی ہو گئی، چلو آگے چلتے ہیں، لیکن قرآن کے پر حملے کرتے ہیں درندوں کی طرح۔ اب میں بائبل کو جو باتیں انہوں نے نظر انداز کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بائبل کے مطابق لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، وہ عورت حاملہ ہوئی، اس کا بیٹا ہوا، اور اسے دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا۔ یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے۔ اور پھر زیادہ چھپا نہ سکی تو سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ اب دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی، یہ قرآن کریم کے بیان سے متضاد ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایک بکس میں جس میں پانی سیپ نہ کر سکے، مضبوط بکس بنا، اس میں رکھ اور دریا میں بہا تاکہ لوگوں کی نظر میں آئے۔ جھاؤ میں چھپا ہوا کچھ پڑا ہوا نظر میں کیسے اتفاقاً آتا ہوتا تھا؟ 10 دن نظر نہ آئے تو لڑکا تو وہیں مارا گیا نا۔ پھر وہ یہ کس طرح اس کو یقین ہو گیا تھا کہ جھاؤ میں ہوگا تو فرعون کی لڑکی نکلے گی اور اسی وقت اس کو دیکھ لے گی، یا کوئی بھی دیکھنے والا دیکھ لے گا کہ کیا بہہ رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بالکل جھاؤ واؤ کوئی نہیں تھا، وہ دریا میں بہانے کا فرمایا تھا تاکہ ایک بہتا ہوا بکس سب کی نظر پکڑے اور توجہ پیدا ہو، اور وہ خود اگر کنارے نہ لگے تو لوگ دیکھیں تو کہ کیا بہہ رہا ہے۔ یہ ایک طبی امر ہے۔
دوسری آگے جا کے بائبل یہ کہتی ہے اس کی بہن دور کھڑی تھی، اس نے دیکھا، پھر فرعون کی بیٹی آئی، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو یہ ساری باتیں فی الحال محل نظر نہیں ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ صرف بیٹی کا واقعہ ہے جو بیٹی کا ذکر کرتی، یہ کوئی بعید نہیں، ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی عقلی روک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جو موسیٰ کی فرعون کی بیوی کا ذکر فرمایا ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا لیں، وہ اس سے اس لیے متصادم نہیں کہ ضروری تو نہیں کہ فرعون کی بیوی دریاؤں پہ پہنچ کے نہاتی ہو، یہ تو بعید از قیاس ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے دریافت کیا ہو بیٹیوں نے، بعید از قیاس اس طرح تو نہیں کہ بعض دفعہ شاہی خاندانوں کے لیے بعض جگہ مخصوص کر دی جاتی ہیں، جا تو سکتی ہے، بعید از قیاس تو نہیں، مگر یہ زیادہ امکان نظر آتا ہے مجھے کہ بچیاں گئی ہوں، خاندان کی بچیاں، شاہی خاندان کی بچیاں وہاں وہ پکنک منا رہی ہوں، دریاؤں میں نہا رہی ہوں، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہو، اور لڑکی نے پھر لازماً آ کے اپنی ماں کو سپرد کیا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ بچہ پکڑا ہے، ماں کا اس پہ دل آ گیا ہے، اور اس نے یہ کہا جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ یہ پہلے کہتی ہے کہ میری آنکھوں کی پھر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے۔ یہ جب آیت آئے گی پھر میں صحیح ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اس وقت میں بائبل کی بات آگے چلاتا ہوں۔ وہ واقعہ جو ہے، پھر ماں آئی، پھر اس کے ساتھ دودھ پلانے کا معاملہ طے ہوا، اس کے پاس رکھوایا گیا امانتاً، یہ سب باتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کریم سے کوئی متضاد ایسا بیان نہیں ہے کہ ہم اس کو نمایاں طور پر پیش کریں۔ یہاں سے بات پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ باہر نکلا تھا اور مشقتوں پر نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ مار رہا ہے۔ یہاں بائبل اور قرآن کے بیان میں یہ فرق ہے کہ قرآن کریم کی روح سے پہلا واقعہ جو ایک دن پہلے کا گزرا ہے، جو یہ واقعہ بیان کر رہی ہے بائبل، یہ دو واقعات ہیں، ایک پہلا واقعہ، یہ پہلا واقعہ ہے، ایک اس کے بعد دوسرے دن واقعہ ہوا ہے۔ پہلے واقعہ میں بھی حضرت موسیٰ کے قوم کے ایک شخص کی لڑائی آپ کے مشترکہ دشمن یعنی فرعونیوں کے قوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے تھی، اور دوسرے دن بھی بین ہی یہی ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص اپنے عدو سے لڑ رہا تھا، یعنی وہ ایک اور دشمن تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ پہلے دن تو مقابلہ دشمن سے تھا، دوسرے دن وہ اسرائیلی آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ یہ بات کر رہی ہے جو قرآن کریم کے بیان کے مقابل پر اس لیے کمزور ہے کہ اس اسرائیلی نے دھمکی دی تھی موسیٰ کو، اگر یہ اسرائیلی ہے بائبل کے بیان کے مطابق، کہ تو نے کل بھی کروا دیا تھا، آج پھر کر رہا ہے، تو پھر تو جبار بننا چاہتا ہے۔ وہ اسرائیلی تو ان کے ہم قوم تھا، وہ حضرت موسیٰ کو یہ دھمکی نہیں دے سکتا تھا، اور اس کو اطلاع ہونے پر حضرت موسیٰ اتنے پینکی نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسرا جو دشمن تھا، جب اس کے معاملے میں دوبارہ دخل دیا ہے حضرت موسیٰ نے، تو اس نے پلٹ کر کہا ہے کہ تو جبار بننا چاہتا ہے، اور کل بھی تو نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو خوف لاحق ہوا کہ یہ تو دشمن کو خبر مل چکی ہے، جس کو میں راز سمجھتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے، دشمن کو علم ہو گیا تو پھر خطرہ ہے۔ پھر وہ کچھ چھپے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر مخبر نے ان کو خبر دی ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں قرآن کے بیان کے مطابق، فرعون تجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، یہاں سے نکل جا۔ یہ ہے قرآن کریم کا بیان۔ بائبل کا بیان یہی ہے کہ دوسرے دن مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے، پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا، جان سے مار کر ریت میں چھپا دیا۔ جو یہ ترقب و خائفن والا مضمون جو ہے، یہ قرآن کریم نے بعد میں بیان کیا ہے، پہلے نہیں، اس لیے کنفیوژن ہے۔
وہ چھپ کر ادھر ادھر جو دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ، وہ دوسرے دن جب نکلے ہیں باہر، جب خبر عام ہو گئی ہے اور نکلنا چاہتے تھے، تو اس وقت ڈر کے مارے دیکھ رہے تھے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ لوگ اس وقت کم و بیش نیند کی حالت میں تھے۔ پہلے دن کا واقعہ نہیں ہے یہ، بائبل اس کو پہلے دن کی طرف منسوب کرتی ہے۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ وہ عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں، دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اس کا جس کا قصور تھا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے، اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا تو مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو یہاں دھمکی منسوب کی ہے بائبل نے حضرت موسیٰ کے ہم قوموں کی طرف، اور وہ جو زیادتی کرنے والا تھا، جس کی مدد کی تھی، وہی دھمکی دیتا ہے پھر کہ جس طرح کل اس کو مارا تھا اب تو مجھے مارے گا۔ یہ قرین قیاس ویسے نظر آتا ہے کہ نہیں، دو قوموں کا جب مقابلہ تھا، معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں فرعین مصر کے خلاف ایک عام رو چل پڑی تھی بنی اسرائیل میں، اور ان کی جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے جب دخل دیا ہے اپنے ہم قوم کے حق میں، تو اس وقت خیال تھا کہ یہی گواہ ہے شخص، اور تو کوئی ہے نہیں، یہ خبر تو نکلے گی نہیں باہر۔ مگر وہ معلوم ہوتا بڑا ظالم سا آدمی تھا، کوئی سرکش، کافی لڑاکا تھا۔ اس نے یہ خبر بھی مشہور کر دی، کیونکہ جب یہ جو ریت میں چھپانے والا واقعہ بھی قرآن بیان نہیں کرتا، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے قتل کا علم ہوا ہے، تحقیق ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف گواہی دی ہوگی جس کی مدد کی تھی، کیونکہ اس کے ایک سرکش کے طور پر قرآن کریم بھی بیان فرما رہا ہے۔ دوسرے دن پھر وہ لڑ پڑا ایک اور سے، اس وقت پھر حضرت موسیٰ کو بلایا اس نے مدد کے لیے۔ تو جو دوسرا تھا مصری، اس کو پتہ چل چکا تھا کہ کیا واقعی شہرت ہو گئی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ہم قوم ہیں، مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس نے کہا ٹھہر ٹھہر، تو جبار بننا چاہتا ہے؟ جس طرح کل تو نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، آج تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہے۔ یہ زیادہ معقول قرین قیاس واقعہ ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور اس پر حضرت موسیٰ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات پھیل گئی ہے۔ پھر حق میں یہ گواہی بعد میں ملی کہ وہاں فیصلے ہو رہے ہیں۔ البتہ اس عرصے میں حضرت موسیٰ چھپتے پھرتے تھے اور احتیاط سے قدم باہر رکھتے تھے۔ اب مدین کا واقعہ سنیے۔ میں تاریخی لحاظ سے جو استنباط کروں گا وہ بعد میں آؤں گا، ابھی آپ کو پوری کہانی سنا دوں تاکہ وہ لوگ جن کو زیادہ ان باتوں کا علم نہیں، وہ آج درس میں شامل ہوں گے، ان کو پتہ تو لگے کہ کیا باتیں ہم کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پہلی ہجرت اس واقعہ کے بعد ہوئی ہے، بائبل کی روح سے بھی اور قرآن کی روح سے بھی، اس میں اتفاق ہے۔ اور آپ مدین کی طرف گئے یا مدین کی طرف، اس میں بھی اتفاق ہے۔ وہاں جا کر آپ نے پناہ لی ہے کسی کی، حضرت شعیب قرآن کریم اس کو بیان کرتے ہیں، اس کا نام، اور ان کا نام مترا یا کیا نام ہے، یترو، اور دوسری جگہ ایک اور نام بھی ہے، راویل۔ بائبل کے بیان میں تضاد ہے، ایک جگہ حضرت موسیٰ کے خسر کا نام یترو بیان کرتی ہے، ایک جگہ راویل بیان کرتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دو نام اکٹھے ہوں، اس تضاد کو اچھالنے کی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نہ اس میں دلچسپی ہے۔ جو بھی وہ تھا اس کی سرزمین میں پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کی چھاؤں میں، جبکہ آپ نے قرآن کے بیان کے مطابق دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق 7 لڑکیاں تھیں اور باری کا انتظار نہیں کر رہی تھیں، پانی بھر بھر کے وہ مشکیزیں بھر رہی تھیں اپنے، تاکہ بھیڑوں کو پانی پلائیں۔ پھر کچھ واقعہ ہوا، پھر گڈریے آ جاتے ہیں، یہ سارا واقعہ میں بائبل کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ وہاں وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا، اور مدین جس کو ہم کہتے ہیں بائبل میں مدین یا مدیان بڑا لکھا جاتا ہے، یہ مدین یا مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ آئیں
اور پانی بھر بھر کر کٹھروں میں ڈالنے لگیں. یہ کٹھر پتہ نہیں کیا ہے, کیا چیز ہے کٹھرا؟ اچھا, پنجابی بھی لکھا ہے. اندازہ ہے کہ گوڑا سا بنایا ہو, تب جا ٹویا کھودیا ہوئے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پانی پلانے کے لیے جانور کو. ہاں انہوں پنجابی ہن بھی کٹھرا ہی کہندے نے. کٹلا بھی کہندے ہیں تے چلا بھی کہندے ہو. نہیں چلا چھڑ دو, کٹھلا کہندے نے. کہندے نے کٹلا یا کٹھرا؟ کٹلا یا کٹھرا؟ کٹھڑا ہے, ایسے بھی کٹھرا ہی لکھا ہے, وہی ہوئے گا. پنجابی زبان بڑی قدیم ہے. تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں, گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے. اور طرح کی کہانی ہے. گڈریے آ کر ان کو بھگانے, لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ وہ انتظار کر رہی تھیں, یہ مرد ہیں, طاقتور شریر بھی ہوں گے, ہم انتظار کر لیتے ہیں. یہ بڑی معقول بات ہے, قابل قبول ہے. لیکن ان سب کو ایک اجنبی نے جھپٹ کر ہٹا دیا, یہ قابل قبول بات نظر نہیں آتی. مگر یہ بھی ضمنی معمولی بات ہے. آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کو گڈریوں کو ایک طرف کر دیا اور پانی پلوا دیا. حالانکہ اصل جگہ سے پانی پہلے ہی لے چکی تھی بائبل کے بیان کے مطابق, اور اپنے کٹھڑوں میں پانی بھر رہی تھیں. ان کٹھڑوں میں وہ پانی پلا سکتی تھیں, لیکن حضرت موسیٰ, جو قرآن کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ سے پانی لیا جا رہا تھا وہاں رش تھا گڈریوں کا, اور ان میں یہ لڑکیاں گھسنا نہیں چاہتی تھیں. یہ بالکل معقول بات ہے. اور پھر آخر پہ جا کر جب فرماتا ہے کہ استحیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے, شرم سے لجاتی ہوئی آئی ہے, تو ایسی پاک دامن حیادار لڑکیاں ویسے ہی مردوں کے جمگٹ میں, جس میں ہر قسم کے مزاج کے کرخت لوگ ہوں, گھسنا پسند ہی نہیں کرتی. تو یہ بائبل کا بیان بھی بہت, قرآن کا بیان بھی بڑا شستہ اور عین انسانی فطرت کے مطابق دکھائی دیتا ہے. مگر آخر پر جب وہ اپنے باپ راوائیل لکھا ہوا ہے, اب یترو غائب ہو گیا بیچ میں سے, لیکن پھر دوبارہ یترو شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ راوائیل کوئی ان کا منصب ہو یا کوئی, اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا کہ مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا. اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے, تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے. اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا. تب اس نے اپنی بیٹی سفورہ موسیٰ کو بیاہ دی, اور اس کے ایک بیٹا ہوا, اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک کا مسافر ہوں. اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا. یہ ہے بنیادی بات جس پر اب توجہ مرکوز کر لیں اپنے. جس بادشاہ کے زمانے میں آپ نے ہجرت کی ہے وہ بادشاہ مر گیا ہے, اور اس وقت تک یہ اپنے خضر کی بھیڑیں ہی چرا رہے ہیں. اب اگر وہ بادشاہ ریمسس ہے جس کے زمانے میں ہجرت کی ہے تو پھر اور شکل ابھرے گی. اگر وہ پہلا بادشاہ ہے جس کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ پھر سیٹی بنتا ہے. سمجھیں؟ اگر سیٹی کے زمانے میں بڑے ہوئے ہیں اور سیٹی ہی کے زمانے میں آپ کو جگہ چھوڑنی پڑی تو 9 سال کا بچہ زیادہ سے زیادہ بنے گا جو لڑ کے دوسروں کو مار رہا ہے, مصریوں کو. اور اس کے بعد اس کی ہجرت اتنی لمبی ہو جائے گی کہ ریمسیس 67 ایئرز رول کر چکا ہے, تب جا کر ان کی واپسی کا امکان شروع ہوگا. سمجھے ہیں؟ یا دوسری صورت میں مورخین یہ زیادہ پسند کرتے ہیں سیٹی جب مر گیا ہے, پہلے نظریے میں یوں بات بنے گی, سیٹی کے زمانے میں پیدا ہوئے, سیٹی کے زمانے میں ہجرت کی,
سیٹی مر گیا تو پھر واپس آئے، یہ عرصہ تو اتنا تھوڑا بنتا ہے کہ بائبل کا جو دوسرا حساب ہے وہ اس سے بڑا سخت متصادم ہے۔ سیٹی 10 سال زیادہ سے زیادہ رہا ہے، بعض کے نزدیک 11 سال تک، 15 تک چلتا ہے، چلو 15 بنا لیتے ہیں۔ 15 سال تک سیٹی مکمل طور پر اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا اس کا راج، اور اس کے زمانے میں اس کے احکام جاری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو سیٹی کے زمانے میں اس کے مرنے سے پہلے، ڈیفینیٹلی اس کے مرنے سے پہلے حضرت موسیٰ کی پہلی ہجرت ثابت ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8-9 سال کا بچہ تو پھر بھی اتنا ہی بنیں گے۔ 8-9 سال کا بچہ ہجرت کرتا ہے، وہ اکیلا وہاں جاتا ہے، گڈریوں سے لڑتا ہے، کون اس کو قبول کرے گا؟ اور پھر اس کی شادی بھی اسی وقت کروا دی جاتی ہے۔ یہ ساری ایک فرضی کہانی بن جاتی ہے۔ اس لیے اور پھر اتنی دیر کے بعد وہ مرتا ہے، اگر سیٹی ہو تو، کہ سیٹی کی عمر اس وقت بن جائے گی، اس کا راج ہی بن جائے گا کوئی 60-70 سال کا، کیونکہ بائبل کے نزدیک یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جب کہ حضرت موسیٰ کی عمر 80 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع دی ہے کہ وہ بادشاہ مر گیا ہے تو عمر 80 کے لگ بھگ پہنچی ہوئی تھی اس وقت۔ تو کیا سیٹی رہا ہے اس وقت تک زندہ؟ اگر سیٹی کے زمانے میں ہجرت کی ہے تو سیٹی کی عمر ساری رامسیس کا راج ہی کھا جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سیٹی کے زمانے میں پیدا ہوئے اور ہجرت اسی زمانے میں ہوئی اور رامسیس کے زمانے میں واپس آئے، وہ سیٹی کے مرنے کے بعد مانتے ہیں، بائبل سے اخذ کرتے ہیں اور بائبل سے متصادم بات پیش کرتے ہیں، جو ایک وقت میں دونوں باتیں قابل قبول ہیں ہی نہیں، کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے دس از آؤٹ آف کوسچن، کریکٹ؟ اب آگے چلتے ہیں، رامسیس کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ رامسیس کے زمانے میں پیدا ہوئے تو رامسیس کی عمر کتنی تھی؟ جس طرف میرا رجحان ہے، 2 کناروں میں سے میں 18 سال والے کو زیادہ قابل قبول سمجھتا ہوں، کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں نوجوان اور بھرپور تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کافی بڑے بڑے مقابلے کیے ہیں، اور موسیٰ سے آنے کے وقت بھی وہ مضبوط اور طاقتور نظر آتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ عمر وہاں نہیں بیان کی جا سکتی۔ 18 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اس کی 18 سال کی عمر میں، اور بعض کہتے ہیں 1291 قبل مسیح میں یہ تخت نشین ہوا تھا، بعض کہتے ہیں 1292 قبل مسیح میں یہ تخت نشین ہوا ہے۔ جو 1291 والے ہیں وہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی عمر 18 سال کی تھی۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش 1292 بیان کی جاتی ہے، تو یہ قرین قیاس بات معلوم ہوتی ہے کہ رامسیس جب آیا ہے اس کی حکومت کو 1 سال گزرا ہے، اس عرصے میں اس نے قوانین نافذ کیے ہیں اور بچوں کے قتل کے فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، گویا کہ قریباً 1 سال بعد، تو 91 والی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ 91 میں یہ بادشاہ بنا ہو، عمر 18 سال تھی، اس وقت حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، جبکہ حضرت موسیٰ کی عمر بائبل کے بیان کے مطابق یا محققین کے بیان کے مطابق جو میں نے دیکھی ہیں وہ 25 سے 30 سال تک بتاتے ہیں، اور یہ قابل قبول ہے۔ رامسیس کے زمانے میں ان کا پیدا ہونا، رامسیس کے زمانے میں بلوغت کی عمر کو پہنچنا، رامسیس کے زمانے میں مقابلہ کرنا اور دشمن کو مارنا، یہ تبھی ممکن ہے اگر عمر 25 کے لگ بھگ جو ایک جوان اپنی طاقت کو پہنچتا ہے وہ شمار کی جائے۔ اور بعض جو محققین ہیں، مثلا پیکس بائبل کی جو ڈکشنری ہے، وہ کامنٹری ہے، وہ 40 سال بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو پہلی ہجرت تھی وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن قرآن کا بیان میں جب بتاؤں گا وہ
اس کو درستی کرے گا اس کی۔ قرآن کا بیان اتنا مکمل ہے کہ اس سے تمام عمروں کا استنباط ہو سکتا ہے۔ وہ جب اس کی طرف واپس آؤں گا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کتنا عظیم الشان کلام ہے۔ مگر مورخین اور بائبل کے جو مفسرین ہیں ان کے جو اندازے کے دو کنارے ہیں، وہ یہ بنتے ہیں کہ یا حضرت موسیٰ کی عمر 25 اور 30 سال کی عمر میں کی تھی جبکہ لڑنے والا واقعہ ہوا اور بادشاہ کی حکومت کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لحاظ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سیٹی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیٹی کے زمانے میں پیدا ہوں اور 25 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سب مورخین اس کو رد کریں گے، یعنی جو ایجپٹولوجسٹ ہیں، ایجپٹ کی تاریخ کے ماہر، وہ اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس آؤٹ آف کوسچن، اس کو بھول جائیں کہ یہ سیٹی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، رامسیسی کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اب یہ گفتگو چلے گی کہ کیا دوسری بریکٹ رامسیس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور منفتح کے زمانے میں واپس آئے، یہ قابل قبول ہے کہ نہیں، اور قرآن کریم جو پیش کرتا ہے نقشہ یہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس بات پر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم واپس جاتے ہیں مدین یا مدین، وہاں پہنچے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی عمر تقریباً 25-30 سال کے درمیان ہے، اور معاہدہ کرتے ہیں اپنے خسر سے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس معاہدے کی پہلی تاریخ جب معاہدہ ختم ہونا تھا وہ 68 سال کے بعد واقع ہوتی ہے۔ ان کے خسر نے فرمایا تھا کہ میں تم سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں، تم میری بچی سے شادی کرو، اور اس لیے ضروری تھا کہ اس زمانے میں بچیوں کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، ذکر نہیں ملتا، بائبل میں ذکر ہے کہ ان کا بیٹا بھی تھا، لیکن قرآن کریم کسی بیٹے کا ذکر نہیں کرتا۔ بائبل بھی 7 بیٹیوں کا جانا بتاتی ہے اور بیٹے کا کوئی ذکر نہیں کرتی، لیکن آگے جا کر بیٹے لے آتی ہے کہیں سے۔ تو یا تو وہ بیٹے بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یا تھے ہی نہیں، مگر 7 بیٹیاں بھیجے اور بیٹا نہ ہو کوئی، تو یہ عجیب بات لگتی ہے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹے ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ کا اس گھر میں رہنا ایک جوان مرد کے طور پر مناسب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ شادی ہو جائے۔ اور قرآن کریم بھی یہ بات پیش کرتا ہے، اور بائبل بھی، اس لیے اتفاق ہے دونوں کا، کہ ان کے خسر نے یہ خود پیشکش کی کہ وہ کہتا ہے، بائبل کہتی ہے میری بیٹی سفورہ سے تم شادی کر لو۔ قرآن نام نہیں بتاتا اس کا، لیکن یہ بتاتا ہے کہ وہ لڑکی جو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے غالباً وہی، یہ نظارہ یہ لگتا ہے۔ اس کا جو بیان تھا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس نے جا کے کہا قوی امین، وہ مرد جو ہماری حفاظت کے لیے اٹھا تھا اور جس نے ہماری خدمت کی ہے، وہ نہ صرف قوی ہے بلکہ بہت دیانتدار آدمی معلوم ہوتا ہے، جس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ امین ہے تو پھر اس پر اعتماد کیا گیا نا۔ حضرت شعیب نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، ان سے معاہدہ کیا کہ 8 سال کی مدت تک تم لازماً پابند ہوگے کہ میری خدمت کرو، میری بھیڑ بکریاں پالو۔ اس کے بعد 10 سال تک میں تمہیں پھر اجازت دیتا ہوں کہ 2 سال اگر تم اپنی مرضی سے ٹھہرنا چاہو تو 10 سال کی مدت آخری ہے، اس کے بعد تم الگ اور میں الگ، اور اس کے بعد جدا ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر جو بائبل میں ملتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ والا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ وہ فرعون اس وقت تک مر چکا تھا، جس فرعون کے ساتھ کہ خطرے سے آپ باہر نکلے تھے۔ خدا تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو نبی بنایا ہے تو اس سے پہلے وہ فرعون مر چکا تھا، اور قرآن بالکل مختلف نظریہ پیش کر رہا ہے۔ اب میں بائبل کے اس نظریے کو آگے بڑھاتا ہوں تو پھر اندازہ کریں کہ کتنا خوفناک اور
ناقابل تسلیم بات ہے جو بائبل ہمیں منوانا چاہتی ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ وہاں رہے، تقریباً 40 سال وہ بکریاں ہی چراتے رہے، اور خدا تعالیٰ انتظار کرتا رہا کسی بات کا۔ جب 40 سال گزر گئے اور آگ پر خدا تعالیٰ ظاہر ہوا تو خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ فرعون مر چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی عاجز تھا اس فرعون کے سامنے، اور موسیٰ کو بچا نہیں سکتا تھا اس سے، اس لیے 40 سال انتظار کروایا۔ اور اس وقت وہ جو خسر تھا وہ بائبل کے بیان کے مطابق ابھی ہٹا کٹا مضبوط موجود تھا، جبکہ جس وقت پہنچے ہیں اس وقت بائبل کہتی ہے وہ بڑا عمر رسیدہ پیر فرتوت تھا جس نے ان کو بلایا، وہ کاہن۔ تو اس کی عمر میں 40 سال اور بھی ڈال دیں آپ، ابھی بھی وہ دوڑی پھرتا ہے، اور اس کی عمر میں پھر مزید داخل کریں، کیونکہ داخل کریں تو پھر بھی وہ دوڑتا پھرتا ہے، کیونکہ اب یہاں بائبل میں یہ تضاد ہے۔ بائبل ایک طرف یہ کہتی ہے کہ جب یہ فرعون یہ واقعہ ہوا ہے پہاڑی والا، پہاڑ پر چڑھے اور آگ دکھائی گئی ہے، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ حاضر ہوتے ہیں اپنے خسر کے پاس، ان سے اجازت لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خیر کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو گدھے پر لادتے ہیں اور سامان کو، اور اس طرح وہ واپس چل پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے۔ اور دوسری طرف بائبل یہ کہتی ہے کہ جب ہجرت کے بعد حضرت موسیٰ باہر چلے گئے تو پھر جس جگہ آپ نے کیمپ کیا ہوا تھا پہاڑی کے پاس، اسی پہاڑی کے پاس ان کا خسر یترو ہی نام ہے نا، وہ ان کے بیوی بچوں کو لے کر آیا، یعنی وہ ساتھ نہیں تھے پہلی دفعہ، یعنی ان کو لے کر آیا ہے، اور اس نے پیغام دیا اور حضرت موسیٰ باہر نکلے اور اس کو انہوں نے جھک کر آداب پیش کیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا لیے لو جی اپنے ہماری امانت بھی بچی، وہ اس کے بعد تک بھی زندہ رہتا ہے۔ تو پیر فرتوت کی عمر کتنی بن جاتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، بائبل تو بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور اتنا صحت مند اور طاقتور ہے آخر وقت تک کہ ان کو سنبھال کر وہاں پہنچتا ہے، اور پھر اجازت لے کے کہ اپنی مال اپنا سنبھالو، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہے بائبل کا بیان۔ اس روح سے بائبل قطعی طور پر یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر 80 برس کی تھی واپسی پہ۔ یہ ہے امپورٹنٹ بات۔ خروج باب 7 آیت 3 تا 7۔ خدا تعالیٰ نے سمجھایا اس کو، حضرت موسیٰ کو، کہ یہ کہنا اور یہ کہنا اور ساری باتیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا، اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا، تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا۔ تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا، اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور اپنے بنی اسرائیل کو ان سے نکال لاؤں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 80 برس تک، جیسا کہ وہ کمنٹری بھی ماننے پر مجبور ہے کہ وہ مدین میں ہی ٹھہرے رہے ہیں۔ اور سارے حوالے اس وقت پڑھنے کا وقت نہیں، مگر میں آپ کو بعد میں یہ جب مضمون اگر یہ شائع ہوگا اس میں پیش کر دیے جائیں گے کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان کیے ہیں اس تاخیر کی، کہ اتنی دیر کے بعد حضرت موسیٰ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح ابھی اسرائیل کے حال کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور جب خدا کو خبر پہنچی اور ان کا نالہ آخر آسمان پر پہنچ گیا، تب بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے کہا او ہو یہ تو بڑا ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور میں نے سن لی آخر ان کی فریاد،
اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جاؤ اور اس کو بچاؤ۔ لیکن طاقتور اتنا ہے وہ خدا کہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا گناہ ہے ان کے اوپر، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، وہ مر چکا ہے فرعون، اس لیے اب تمہیں اس فرعون سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو خدا دو وجہ سے انتظار کر رہا تھا موسیٰ کے بڈھا ہونے کا۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کو پوری اطلاعات نہیں پہنچی تھیں، اور جب پوری طرح فریاد آسمان تک جا پہنچی اور علم ہوا تو خدا نے فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے کی روک راستے میں فرعون مصر روک بنا رہا، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے عذر قبول کیا کہ واقعی خطرہ تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ مر چکا ہے، وہ خطرہ ٹل گیا ہے، اس لیے اب تم بے شک جاؤ۔ اس کہانی کو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قبول کریں تو سیٹی کی پیدائش والا واقعہ تو ویسے اوور بورڈ چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر سیٹی اس وقت تک زندہ ماننا پڑے گا، اور لازماً رامسیس سیکنڈ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس میں اتنا زمانہ لمبا ملا، لیکن یہ واقعہ پھر پیدائش کے 67 ایئرز بعد ہونا چاہیے۔ اگر یہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے 67 سال بعد ہوا تو جب خدا نے اطلاع دی کہ فرعون مر گیا ہے تو واپس جا، اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 67 سال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رامسیس نے 67 سال حکومت کی ہے بائبل کے مطابق اور محققین کے مطابق، بائبل کے مطابق محققین کے مطابق۔ دوسرا نظریہ، اگر وہ سیٹی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو لازماً رامسیس کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ مورخین اور محققین کی یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ آغاز ہی میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1 سال صرف گزرا تھا بادشاہی کو جب پیدا ہوئے۔ پس جب وہ مرا ہے تو حضرت موسیٰ کی عمر کم سے کم 66 یا زیادہ سے زیادہ 67 سال تھی، سمجھ گئے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اطلاع کر رہا ہے کہ اب جاؤ، کوئی خطرہ نہیں۔ تو بیٹھے وہاں کیا کرتے رہے؟ گئے کیوں نہیں؟ 80 سال کے ہوئے تب واپس گئے۔ اب کیسے اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں بائبل کے اس بیان کو؟ غلطی لگی ہے 8 اور 80 میں، اصل یہ بات ہے۔ میں نے جو تحقیق کی ہے، میں نے کہا 80 آیا کہاں سے بیچ میں؟ یہ بائبل کے لکھنے والوں کو صفریں بڑھانے کا بڑا شوق ہے، جہاں ہزاروں تھا وہاں لاکھوں کر دیا۔ شکر کریں یہاں 2 صفریں نہیں بڑھائے، ایک ہی بڑھایا ہے۔ اب قرآن کریم کا بیان اب میں سناتا ہوں، اس کے مقابلے پہ کتنا عظیم شان ہے۔ 8 سال کی وہ کہاں ہے آیات ساری؟ یہی ہے، کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ یہی ہے نا وہ قصص کا مضمون جو ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ اس پس منظر کو اب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پھر یہاں کمنٹری آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ اس لیے تھوڑی سی رخصت لے کر میں نے محققین کے اندازے اور ان کے نظریات بھی آپ کو بتا دیے، اور بائبل کے تضادات پر کچھ روشنی ڈالی۔ اب قرآنی بیان دیکھتے ہیں، اس کو کسی اور کی احتیاج نہیں ہے، اپنی ذات میں ایک مکمل مضمون ہے، اور القصص کے نیچے بیان ہوا ہے۔ قصص کا مطلب ہے تاریخی کھوج لگاتے ہوئے ایسے واقعات تک پہنچنا جو حقیقت ہیں، قصے نہیں ہیں۔ اگرچہ القصص کا ایک بہت سے محققین اس کو قصوں کی جمع کے طور پر بھی لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ مصدر ان معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر بنیادی معنی القصص کا ہے کھوج لگا کر حقائق کی تلاش۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن حقائق کے تم کھوج لگاتے پھرتے ہو تم سے نہیں ہونا، ہم بتاتے ہیں کہ اصل تاریخ کیا ہے۔ اس ضمن میں جو دلچسپ باتیں سامنے آئیں گی وہ دیکھیں کیسا قابل قبول ایک بہت ہی واضح مربوط منظر پیش کرتی ہیں، جس میں کوئی منطقی طور پر حرف نہیں رکھا جا سکتا، کوئی اس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ پڑھ لی تھی میں نے کل۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اس کو فرعون نے التقطہ آل فرعون، فرعون کی آل میں سے کسی نے اٹھایا ہے۔
لیکون لہم عدو و حزنا، وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں اٹھایا ہے، مگر تقدیر الہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ بچہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا موجب بنے۔ حزنا جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ دشمنی کا موجب تو جب لڑائی ہوئی ہو گیا، جب تک اس فرعون کو جس زمانے میں یہ پیدا ہوا ہے زک نہ پہنچے اس سے، آل فرعون کے حزن کا کوئی موقع نہیں ہے۔ بس قرآن کریم کے الفاظ کو گہرائی سے ڈوب کر پڑھیں تو پھر تاریخ کے نقوش خود بخود ابھرتے چلے جاتے ہیں۔ عدوًا کہہ کے کیوں نہیں بات چھوڑ دی؟ حزن کس بات کا ہوا؟ عدو تھا، اگر عدو بھاگ گیا، نکلنے پر مجبور ہو گیا تو یہ تو کافی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اسی فرعون کو جس کے زمانے میں یہ بچہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کے خاندان کو ضرور دکھ پہنچنا ہے، اور وہ دکھ تبھی ممکن ہے کہ وہی فرعون جس کے زمانے میں یہ بچہ اٹھایا جا رہا ہے اس کو زک پہنچی ہو، اور اسی بچے کے ہاتھوں جس کو انہوں نے بظاہر پناہ دی تھی ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہے مضمون عدوم و حزنا کا۔ اور جہاں تک اس نیک بخت بی بی کا تعلق ہے، اس کی توقعات بالکل مختلف تھیں۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا اوہو میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کی تقدیر کیا ہے، مگر لی والی بات اس کی قائم رہتی ہے کیونکہ وہ ایمان لے آتی ہے، اور لک والی بات پوری نہیں ہوتی، وہاں خدا کی تقدیر اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ لا تقتلوہ، اس کا مطلب ہے جب وہ بچہ دربار میں پہنچ گیا ہے اس وقت بھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ اسے قتل کر کے پھینک دیا جائے یا نہ پھینکا جائے۔ محض لڑکی کے اپنانے کے نتیجے میں وہ نہیں بچا، بلکہ جب دربار میں پہنچا ہے تو پھر بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے ہوں گے، یہ کیا اٹھا لائی ہے لڑکا، اور ہے یہ یقیناً عبرانیوں کا بچہ، اور ہم بادشاہ کا حکم ہے کہ ہر کو ذبح کیا جائے، اس کو بادشاہ کے گھر میں پلنے دیا جائے۔ یہ کچھ گفتگو وہاں چلی ہے۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی نیک پاک دامن بی بی تھیں، جن کا قرآن نے بہت تعریف سے ذکر فرمایا ہے، انہوں نے دخل دیا ہے اس مشورے کے دوران۔ کہتی ہیں میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، ہرگز قتل نہ کرو اس کو، عسیٰ ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ ابھی بات شہرت نہیں پائی، پھیلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور لوگوں کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ یہ جو بات ہے بتا رہی ہے کہ اس وقت اس بیوی کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جو بیٹے بعد میں ہوئے ہیں وہ دوسری بیویوں سے ہوئے ہیں کثرت سے، ان کا بھی اگر بعد میں کوئی بیٹا ہو گیا ہو تو اس بات سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک اور طبی بات یہ ہے کہ فرعون کی عمر اگر 18 سال کی تھی جب وہ تخت نشین ہوا ہے، تو 1 سال کے اندر یہ واقعہ ہو گیا حضرت موسیٰ والا، تو قرین قیاس ہی نہیں ہے کہ اس وقت کئی بچے ہو چکے ہوں۔ اس لیے وہ بیٹی والا واقعہ پہلی فرعون کی کوئی بیٹی ہوگی۔ اگر بائبل کہتی ہے تو قرآن تو کسی بیٹی کا ذکر ہی نہیں کر رہا، آل فرعون کہتا ہے۔ آل فرعون نے اس کو دریافت کیا تھا، آل فرعون اس کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو آل فرعون میں کئی قسم کی بچیاں، پہلے فرعونوں کی بیٹیاں، خاندان بڑا وسیع تھا، حرم بھی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو آل فرعون کہلاتے تھے وہ وہاں پکنک منا رہے تھے، جب ان میں سے کسی نے دیکھا اور اس کو لے لیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا ہے بچہ، تب یہ فیصلہ ہونے لگا تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو 2 دفعہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو قتل سے بچایا ہے، اور حضرت موسیٰ کے معاملے میں تکرار جو ہے، ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ، یہ بار بار ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ 2 دفعہ کیوں کرتا تھا، کیا تعلق ہے 2 دفعہ کا۔ حضرت موسیٰ بات کرتے وقت بھی اٹکتے تھے اور 2 دفعہ بولنا پڑتا تھا ان کو۔ تو یہ عجیب واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ 2 کا مضمون بڑے دلچسپ انداز میں جاری ہے۔
قتل سے اس وقت خدا نے بچا لیا اور آسیہ اس کا موجب بنی. اس وقت تک ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے بعد میں اولاد ہو جائے تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ وہ اس زمانے میں آغاز میں ممکن بھی نظر نہیں آتا کہ اتنی جلدی ان کا بچہ ہو گیا ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، پھر موسیٰ کی اماں کا دل ہم نے کھول دیا، اس کو فراغت نصیب ہوئی. ان کادت لتبدی بہی لولا الربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین. ہاں، موسیٰ کا دل، موسیٰ کی ماں کی بات، ان کادت لتبدی بہی، اس کو خدا تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا ہے غیر معمولی طور پر، اس کے دل کو فراغت نصیب فرمائی. ورنہ اتنا غم تھا اس بیٹے کی جدائی کا کہ اگر وہ غم ظاہر ہو جاتا اور واویلا کرتی تو پھر جو خدا کی تقدیر تھی کہ کس طرح بیٹا اس کو واپس ملے گا یہ نہیں ہو سکتی تھی. پھر شور پڑ جاتا اور وہ پلان ہی ساری بیکار چلی جاتی. لولا الربطنا علی قلبہا کادت لتبدی بہی، عین ممکن تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی، مگر ہم نے اس کے دل کو ربط عطا فرمایا لتکون من المؤمنین، تاکہ اس کو اور ایمان بڑھے کہ ہم نے جو اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بیٹا بچے گا، نقصان سے محفوظ رہے گا اور بڑا ہو کر عظیم کارنامے سر انجام دے گا، اس پر اس کا ایمان بھی قائم ہو جائے. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. یہاں پہلا واقعہ بیان کر کے ہمارے پڑھنے والے کے ذہن سے یہ خطرہ دور فرما دیا ہے کہ جو بچہ جا رہا ہے اس کو کہیں ڈوب ہی نہ جائے. تو بعض دفعہ تسلی پہلے دے دی جاتی ہے کہ فکر نہ کرو، یہ خیریت سے پہنچ جائے گا، دربار تک رسائی ہوگی اور وہاں جا کے اپنا لیا جائے گا. اب واپس اللہ تعالیٰ اس مضمون کی طرف لوٹتا ہے کہ ماں سے جب جدائی ہوئی تو کیا کیا واقعات ہوئے. فرماتا ہے اس نے اس کی بہن سے، اختہ ہی سے مراد بیٹے کی بہن سے، یہ کہا قصی ہے، اس کی پیروی کر. اور وہی لفظ القصص، جستجو کرنا، کھوج لگانا، اسی سے قصی نکلا ہے. فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ ساتھ چلتی کنکھیوں سے دیکھتی جاتی تھی کہ یہ جو بکس ہے بہتا ہوا کس طرف جا رہا ہے، اور کسی کو اس نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ اس کا اس بکس سے کوئی تعلق ہے. بھولی سی بن کے ان کر کے ساتھ کے دیکھتی جاتی تھی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہی ہم اس پر دودھ پلانے والی نرسیں یا دائیاں حرام کر چکے تھے. وہ ذکر پہلے ہی آ گیا ہے کہ ہم نے جب اس کو کہا تھا بھی پاس رکھ دودھ پلا تاکہ تیرے دودھ کی عادت پڑ جائے، کوئی اور دائی اس کو قبول ہی نہ ہو. اس چند مہینے کے عرصے میں اس دودھ کا ایسا مزہ پڑ گیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ کسی اور دائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے انتظام کر لیا تھا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. یہ جو دودھ پلانے والا واقعہ ہے یہ یا تو محل سے باہر ہے یا محل کے اندر ہے. میرا یہ تاثر ہے کہ یہ واقعہ محل سے باہر ہوا ہے، ورنہ اس بہن کو محل تک رسائی کیسے ہو گئی کہ سیدھی وہاں جا کے محل میں کہے بنی اسرائیل کی ایک لڑکی، وہ کہاں پہنچ سکتی تھی محل میں. اور پھر بچہ جو روتا بلکتا ہوا دریا سے ریٹریو کیا گیا ہو، پہلا خیال آتا ہے اس کو دودھ پلاؤ. تو انہوں نے دوڑایا ہوگا دیکھو کوئی دودھ والی عورت ہو تو لے کے آؤ. وہ جب آئی ہیں عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کی ہے تو اس نے بڑے غصے سے اس کو دھکا دیا ہے دودھ کو. یہ عام طور پر میں نے دیکھا بچے یہ کیا کرتے ہیں، جو دودھ قبول نہ ہو اس کو ہاتھ مار کے یوں کر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں پینا. اس وقت یہ کھڑی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ جاجو رہی تھی. اس بہن نے کہا کہ میں نہ تمہیں بتاؤں، میرے علم میں ایک عورت ہے جس کے تازہ بچہ ہوا ہے اور وہ غالباً ضائع ہو گیا ہے، تو اس کو کیوں نہ ہم ٹرائی کریں.
اس طریقے سے اس نے اپنی ماں کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے قرآن کے بیان کے مطابق۔ الا اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، ہم اہل بیت تمہیں ایک ایسے مل جائیں گے۔ یہ مشورہ اس وقت ہوا تھا، لیکن اس پر عمل اسی وقت نہیں ہوا۔ یہ مشورہ انہوں نے لیا، اس کو لے کے دربار میں چلی گئی، وہاں قتل کی بحثیں ہوئیں، فیصلہ ہوا اس کو بچا لینا ہے۔ پھر وہ بات یاد آئی ہے اس لڑکی کی کہ وہ کہتی تھی کہ کوئی ایسا ہے، یہ اور تو دودھ پی نہیں رہا، چلو اس سے پتہ کرتے ہیں۔ تو فرماتا ہے اس طرح ہم نے رددنا ہو الی امہ کہ تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے اس طرح اس کو اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے اس زمانے میں جو ویٹ نرسز ہوتی تھیں، دودھ پلانے والی، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی رواج تھا، ان کو اپنے گھر میں نہیں پالا کرتے تھے بلکہ ان کے گھروں کی طرف بچوں کو رخصت کیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ دائی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، وہ آئی تھیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئی تھیں۔ تو یہ قدیم سے کوئی رواج چلا آ رہا تھا، فرعون کے فرعین کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ تو اسی لیے اس نے ساتھ ہی مشورہ دیا تھا کہ گھر والے بھی اچھے ہیں۔ یکفلونہ کے مطلب ہے پتہ تھا کہ اگر وہ دودھ والی بات اس کی تجویز منظور ہو گئی تو یہ بحث اٹھے گی کہ گھر کیسا ہے، کہیں کوئی بیہودہ سا گھر تو نہیں ہے۔ تو اس نے تسلی دلائی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، میں تمہیں تسلی دلاتی ہوں، وہاں اچھی تربیت پائے گا۔ تو آغاز جوانی محل میں نہیں، نہ آغاز بچپن کا محل میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی گود میں ہوا ہے، وہیں سے تربیت کا آغاز ہوا ہے اور ماں نے کفالت کی ہے۔ پھر جب اس عمر کو پہنچا کہ دودھ چھڑا لیا جاتا ہے اور بچوں کو پھر اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو وہ اصل سے لے کر اس فرضی اصل کی طرف حضرت موسیٰ کو لوٹایا گیا۔ کہتے ہیں اس سے ذریعے سے ہم ان کو کہ تقر عین، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کا غم دور ہو جائیں، غم نہ کرے، اور جان لے کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، جبکہ اکثر لوگوں کو اس علم نہیں۔ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، جب وہ بالغ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا اور اپنے وجود میں قائم ہو گیا، تب ہم نے اس کو حکمت کی باتیں سکھائیں اور علم عطا کیا۔ یہ ابھی نبوت کی بات نہیں ہو رہی، اس لڑائی والے واقعہ سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی بڑی عمر، یعنی ٹین ایج کی جو عمر ہے اس سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ طرز بیان تو 20 کے بعد کا زیادہ کے لیے زیادہ برمحال معلوم ہوتا ہے بنسبت 13، 14، 15 سال کے لڑکے کے لیے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ مدینہ میں داخل ہوا حین غفلت من اہلہا، لوگ ابھی سوئے پڑے تھے۔ بائبل جو کہتی ہے نا نکلے تھے تو حالات کا علم ہوا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ محل میں تربیت پا رہے تھے، محل والے پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنی قوم سے خلا ملا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علی الصبح، جب کہ ابھی اندھیرا ہوتا تھا اور لوگ ابھی سوئے پڑے ہوتے تھے، اس وقت باہر نکلا کرتے تھے، سیر سور بھی کراتے تھے اور بعض اپنے ہم قوموں سے رابطے بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو علی حین غفلت من اہلہا، ایسی حالت میں پہنچے، وجد فیہا رجلین یقتتلان، اور وہ منظر بتاتا ہے کہ وہاں لڑائی میں دخل دینے کا اور ڈیٹیکٹ نہ ہونے کا ایک زیادہ امکان موجود تھا۔ وقت بھی صبح صبح کا تھا، لوگ ابھی سوئے پڑے تھے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کی قوم کا اور ایک دوسری قوم کا۔ حضرت موسیٰ نے حمایت کی اور بے فکر ہو کے حمایت کی۔ بائبل کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھا تھا، وہ وقت ہی ایسا تھا، دیکھا تھا یا نہ دیکھا تھا، بہرحال کوئی اور دیکھ نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں ھذا من فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پہلے فرماتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ایک اس کا ہم قوم تھا، ہم قبیلہ تھا، دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔
جو اس کے قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے مدد کی درخواست کی اس دشمن کے خلاف. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کو موسیٰ نے مکہ مارا اور ایک ہی مکے سے وہ مر گیا، جس کا مطلب ہے کہ قوی ہونا اس کا اور بلغ اشدہ، یہ بڑی شان کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ذات میں پورا اترتا تھا، بہت مضبوط جوان تھے. تبھی بیٹی نے بھی سب سے پہلے قویون کا ذکر کیا ہے کہ وہ غیر معمولی تنومند اور طاقتور انسان ہے، لیکن امین بھی ہے، اس میں دیانتداری شرافت ہے. گھبرانے کی بات نہیں کہ کہیں کوئی اور قسم کا انسان نہ ہو کہیں طاقتور. قرآن فرما رہا ہے ایسی حالت میں اس نے مکہ مارا. قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اسی وقت حضرت موسیٰ اتنے نیک ہو چکے تھے، حکم و علمہ مل چکا تھا، آپ کو شرمندگی کا احساس ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان نے مجھ سے کروا دیا ہے، میری کوئی نیت نہیں تھی. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو دشمن ہے، گمراہ کرنے والا اور کھلا کھلا گمراہ کرنے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اسی وقت بخشش بھی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. بائبل نے کہا ریت میں دفنایا، اس کو پتہ نہیں اس حصہ لیا تھا کہ نہیں، یا اسی طرح چھوڑ گئے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے. ریت میں دفنا ہوا پتہ کس طرح لوگوں کو لگ گیا. معلوم ہوتا ہے لاش کو اسی طرح چھوڑا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، چلے گئے ہیں، لیکن استغفار کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور ایسی استغفار کی کہ اللہ نے معاف بھی فرما دیا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے خدا جو تو نے مجھ پر انعام فرما دیا نا، اب میں کبھی مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا. صاف پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے مجرم ہونے کے متعلق حضرت موسیٰ کو علم ہو چکا تھا کہ یہی ہے شریر آدمی، اور میں غلطی سے معصوم کو مار بیٹھا ہوں. اگلے دن جب پھر نکلتے ہیں، پھر دیکھیں کیا دلچسپ واقعہ ہوا ہے. یہ وعدہ کر لیا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب. اب مضمون ہے مدینے میں پھر نکلے ہیں، مگر خوف بھی تھا کل والے واقعہ کا. وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے جو بائبل نے پہلے دن کا بیان کیا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے گزرے ہوئے کل کو انہیں مدد کے لیے بلایا تھا، پھر چیخ چیخ کر ان کو بلا رہا ہے اپنی طرف، پکڑو پکڑو، میں مارا گیا. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ نے کہا میں پہچان گیا ہوں تو واضح طور پر کھلا کھلا گمراہ ہے. غوی گمراہ، مبین کھلا کھلا. لیکن قوم کی ہمدردی اتنی تھی. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. کل والا وعدہ بھول گئے جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. ابھی نبی تو نہیں نہ بنے، اس کو پہچان بھی لیا ہے اور وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ میں آئندہ کبھی کسی ظالم شریر کی مدد نہیں کروں گا. لیکن قومی محبت اتنی غالب تھی دل پر کہ ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑوں. یبتشا کا مطلب، بطشا کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں یہ گنجائش حضرت موسیٰ کے حق میں نکلتی ہو کہ اس کو پکڑ کر اس کو الگ کر دیں، مارنے کا ارادہ نہ کیا ہو. تو اس ضمن میں پھر حضرت موسیٰ کے حق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی، یاد تھا، اور وہ صرف بچانے کی حد تک دخل اندازی کرنا چاہتے تھے، مارنے کے لحاظ. وقضا کا ذکر نہیں اب ملتا. قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا. ابھی ہاتھ بھی نہیں ڈالا تھا تو وہ بول پڑا. اس نے کہا اے موسیٰ جس طرح کل تو نے قتل کیا آج پھر تیرا ارادہ ہے. تب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ یہ خبیث آدمی جو غوی ہے، بڑا خبیث انسان، یہ میرا راز کھول بیٹھا ہے اور اپنا گناہ میرے ذمہ ڈال بیٹھا ہے. یعنی لڑ یہ رہا تھا، اتفاقاً حادثہ ہوا، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اور یہ بات اب لکی چھپی نہیں رہی. وجاء رجل، پھر آتا ہے ان تکون ترید الا ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین. واضح بات ہے کہ تو محض جبار بننا چاہتا ہے زمین میں، ایک ڈکٹیٹر بن کے ابھر رہا ہے، ظالم اور سخت روح انسان بن کر.
تو اصلاح نہیں کرنا چاہتا، تیری نیت اصلاح کی لگتی نہیں ہے۔ اس چیز سے حضرت موسیٰ کا دل جو ہے دہلا ہے، اور معلوم ہوتا ہے دوبارہ استغفار کی طرف طبیعت مائل ہوئی ہے۔ وہ کہیں چھپے ہیں، واپس گھر نہیں لوٹتے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینے کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ہے۔ یہ وہ کنارہ ہے جہاں فرعون مصر اور رائل فیملیز وغیرہ رہتی تھیں۔ ایک کنارے پر جو غرباء کے کوارٹرز تھے یا جھگیاں تھیں مزدوروں کی، اس میں حضرت موسیٰ کی قوم رہتی تھی۔ تو اقصی المدینہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص جس کی وہاں تک رسائی تھی، وہ وہاں سے خبر سن کے دوڑا دوڑ آیا، حضرت موسیٰ کو متنبہ کرنے لگا ہے۔ کہتا ہے یا موسیٰ ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ یہ معلوم، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اسرائیل کی قوم کا تھا، نہ اس کی وہاں رسائی ہونی تھی وہاں۔ حضرت موسیٰ اس محل میں پلے ہیں، آپ کے بڑے دوست بن گئے ہوں گے، آپ کے مزاج میں غیر معمولی خوبی اور کشش پائی جاتی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں دوڑا دوڑا آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے، وہاں یہ مشورے ہو رہے ہیں اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ تجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں نصیحت کے طور پر تجھے بتاتا ہوں کہ بھاگ یہاں سے، نکل جا، بیشتر اس کے کہ وہ تجھے پکڑ لیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ واپس نہیں لوٹے تو انہوں نے اپنے ہم خیال، اپنے قابل اعتماد دوستوں کو پیغام بھیج دیا ہوگا کہ میں یہاں ہوں، کوئی بات ہو تو مجھے بتانا۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی چھپنے کی جگہ تک یہ شخص پہنچا ہے، اور صبح صبح جلدی یہ خبر دے کر وہ واپس چلا گیا ہے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تب وہ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے ہیں خوف زدہ ہو کر، نگاہ رکھتے ہوئے دائیں بائیں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ رہو، اور ساتھ یہ دعائیں کرتے ہوئے قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات بخش۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، جب وہ مدین شہر کی طرف، قرآن کریم اس کو مدین ہی لکھتا ہے، اس لیے میں بھی مدین ہی پڑھتا ہوں، مگر بائبل میں اس کا تلفظ مدین یا مدیان آتا ہے۔ جب وہ مدین شہر کی طرف رخ کیا اس نے، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ بعید نہیں کہ اللہ مجھے متوازن درمیانی راہ، سواء السبیل کا مطلب ہے درست راہ، درمیانی راہ، متوازن رستہ یا صراط مستقیم، اس کی طرف اللہ میری ہدایت فرما دے، میں وہاں چلتا ہوں، میں امید یہ رکھتا ہوں کہ اللہ کچھ کاروبار فرمائے گا، کچھ میرا انتظام فرمائے گا۔ ولما ورد ماء مدینہ، جب وہ مدین کے اس پانی کے پاس پہنچا جہاں بھیڑ بکریوں وغیرہ کو پانی پلایا جاتا تھا، یہاں ماء مدین ہے۔ اس زمانے میں قوموں اور قبیلوں کے اپنے اپنے پانی اور گھاٹ ہوا کرتے تھے، وہاں ان کے مال مویشی چلا کرتے تھے، وہیں پانی پیا کرتے تھے، اور غیروں کو ان کی اجازت کے بغیر دخل کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ قومی ملکیت کا یہ چشمہ تھا یا چھوٹا سا کنواں۔ وہاں جب یہ پہنچے ہیں ماء مدینہ، قال عسیٰ ربی، اچھا نہیں، اس کے بعد آتا ہے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، گڈریے پہلے ہی وہاں موجود تھے اور ایک کافی جماعت ان کی وہاں اکٹھی ہوئی تھی، وہ بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین، ان سے ہٹ کر ایک طرف دو لڑکیوں کو بھی دیکھا جو انتظار کر رہی تھیں باری کا۔ قال ما خطبکما، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا وجہ ہے، تم ایک طرف کھڑی کیوں ہو آپس میں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک پہلے یہ گڈریے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ یہاں شیخ کبیر کی بات آتی ہے جو بائبل میں بھی ہے۔ اس وقت باپ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ باہر نکل کر بھیڑوں کو پانی پلانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور بیٹا کوئی نہیں ہے جوان،
اس لیے جو باتیں میں بیان پہلے کر چکا ہوں اس کی سند قرآن کریم میں موجود ہے، کسی بائبل کے حوالے کی تلاش کی ضرورت نہیں، کیونکہ بائبل تو پھر اتنی متضاد باتیں کرتی ہے۔ ابھی کہتی ہے کہ وہ بہت بوڑھا تھا، بائبل بھی کہتی ہے بہت بوڑھا تھا، اور اس کے 40 سال کے بعد ابھی وہ دوڑی پھرتا ہے، اور حضرت موسیٰ کے بال بچوں کو لے کر ان تک پہنچتا ہے، پھر وہ خروج کے بھی بعد، یعنی ایکسوڈس کے بھی بعد۔ اس لیے بائبل کے تاریخوں میں پڑھ کر تاریخ کا ان لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا، ایسی الجھنوں میں ڈالا ہے کہ مسلمان مفسرین بالعموم درمیانے دور کے تو الگ رہے، خود احمدی مفسرین بھی اس مشکل میں پڑ گئے کہ وہ بائبل کی حوالوں سے جو ان کے محققین نے نتیجے نکالے، کیونکہ براہ راست احمدیوں کی تحقیق نہیں تھی، مجبور تھے کوئی حوالہ دینے پر اپنے موقف کے لیے، تو ان محققین پر بنا کرنے کی یہ وجہ بنی ہے۔ اور یہ نہیں سوچا اس وقت، یہ علم نہیں تھا کہنا چاہیے، کہ ان محققین کا استنباط تاریخی ثبوت سے نہیں ہے، یا ایجپٹ کی وہ اس تاریخ سے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئی ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ بائبل کے جو حوالے ہیں ان پر بنا کر کے ایجپٹ کی تاریخ کو انہوں نے پہلے مسموم کیا، اس کا ستیہ ناش کیا، پھر جو نتیجے پیش کیے وہ کوئی ایک عالم، بہت بڑا عالم، یہ ایجپٹولوجسٹ ہے، یہ فلاں ایجپٹولوجسٹ ہے، کوئی عام آدمی جو خود براہ راست پہلے تحقیق نہ کر لے ان کو رد کرنے کا مجاز دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن پہلے کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ قرآن کا مطالعہ کر کے پہلے سیناریو پہلے تو بنائے، اس سیناریو، اس امکانی تصویر کا بائبل کی تصویر سے بھی موازنہ کرے، اور ماہرین تاریخ قدیمہ ایجپٹ کی جو بیان کردہ تفاسیر ہیں یا تصویریں انہوں نے جو کھینچی ہیں ان سے موازنہ کرے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ہم آپ کے سامنے کھول کر یہ ساری باتیں بیان کر دیں، تاکہ یہ جھگڑے ختم ہوں، اور یہ جو رجحان ہے کہ فلاں مورخ نے یہ لکھ دیا ضرور یہ ہوا ہوگا، فلاں نے یہ لکھ دیا یہ ہوا ہوگا، اس کو سمجھ جائیں کہ یہ غلط ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا جو لکھ چکے ہیں۔ قرآن اس کے مخالف، اور اندرونی شہادت اتنی قطعی ہے کہ یہ واقعات ایسے ہو نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھ لیں، پیکس کامنٹری والا کہتا ہے کہ 80 سال کی عمر تھی جب آپ واپس آئے ہیں، 80 سال کی عمر میں واپس آئے ہیں، تو 40 سال، وہ کہتا ہے 40 سال کی عمر میں پہنچے تھے، تو 40 سال کی عمر میں اب تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہاں وہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی دفعہ جھگڑا کیا اس کے نزدیک، اور یہ عجیب سی بات نظر آتی ہے، مگر ایسی ناممکن نہیں کہ ہم اس کو قبول ہی نہ کر سکیں، اس زمانے کے دستور سے متصادم ضرور ہے، اتنے لمبے عرصے تک کنوارے لوگ نہیں رہا کرتے تھے، 20-25 کچھ ایک سال کم زائد، بس اس سے زیادہ کا انسان ان کے کنوارے پن کا تصور نہیں باندھ سکتا، اور جوشیلی طبیعت، لڑائی کر بیٹھنا، پھر وہاں جا کے بیٹھنا، اور بیٹیوں میں سے بعض کی اس طرف توجہ ہونا، ایک بڑا مضبوط جوان ہے اور رانا جوان ہے مگر ایماندار ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، اور قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، بائبل کی اس بات کی، کہ وہ بہت بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کو خاص طور پر پلے باندھنا چاہیے، تاکہ آگے جا کے جب ہم مضمون میں موازنے کریں گے تو یہ ایک سنگ میل ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فَسَقَالَهُمَا، پھر کسی جھگڑے کا ذکر نہیں، یہ نہیں کہ وہ اس نے دھکا پہ لکھی ہو، معلوم ہوتا ہے وہ گڈریے بھی کوئی بدتمیز لوگ یا بد اخلاق لوگ نہیں تھے، عورتیں حیادار تھیں، لڑکیاں بڑی شرمیلی تھیں۔ قرآن خود آگے کہتا ہے، آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ وہ اگر ان کو خوف تھا بھی تو فرضی تھا، وہ لوگ ایسے لڑاکا نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے کام کیا، کسی نے بیچ میں معارضہ نہیں کی، ان سے مخالفت نہیں کی، آرام سے ان کو پانی پلایا اور فارغ کر دیا۔ فقال، پھر وہاں بیٹھ کر یہ دعا کی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں،
دیکھیں نا، جس وقت ایک آدمی احسان کرتا ہے کسی پر تو طبعاً دل میں خیال گزرتا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں اب میرے لیے کوئی اس کے اجر کی راہ کھلی ہے اور اب مجھے امید ہے کہ کچھ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ سارا رستہ دعا کرتے آ رہے ہیں، اللہ پر توکل ہے، کہتے ہیں کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا اور میرے لیے خود رستہ کھولے گا۔ وہ یاد جو ہے یہ اس دعا میں منتج ہو جاتی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میں نے جو مانگنا ہے تجھ سے مانگنا ہے، کسی اور پر میرا کوئی انحصار نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، بس میری جھولی تیرے حضور حاضر ہے، اس میں وہ خیرات ڈال جو تیرے لیے، تیرے نزدیک میرے لیے مناسب ہے۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، میں اسی کا فقیر ہوں، مجھے پتہ نہیں میں کس کا فقیر ہوں، مگر اس بات کا تو مجھے پتہ ہے کہ جو تو میری جھولی میں ڈالے میں اس کا فقیر ہوں۔ میرے نزدیک یہ سب سے اہم حضرت موسیٰ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس نے سارے مسائل حل کر دیے، اس دعا نے پناہ دی، ایک پرامن شریف گھرانہ عطا کیا، اچھی بیوی عطا کی، عزت کی زندگی عطا کی، نبوت عطا کی، کیونکہ اللہ پر جو چھوڑ دیا تھا اللہ نے کہا اچھا پھر میں ساری باتیں دوں گا، میری نعمتوں کا آغاز یہاں سے شروع ہوگا، اور جہاں اتمام نعمت ہوتا ہے وہ نبوت ہے، تو میں تیری ساری باتوں کو قبول کروں گا اور تجھے نبوت کے مقام تک پہنچاؤں گا۔ یہ رد عمل اس دعا کا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی استجابت کا یہ مضمون دکھائی دے رہا ہے۔ فجات ہو احداہما، یہ دعا کر کے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک لڑکی تمشی علی استحیاء، حیا سے لجاتی ہوئی چل کے آئی ہے، بہت شریف و نفس بچی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا نا کہ یہ دو بچیاں صرف خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی شرافت اور حیا کی وجہ سے الگ رہا کرتی تھیں، مردوں میں گھستی نہیں تھیں۔ تو وہ آئی ہے اور اس نے کہا اِنَّ ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ جو تو نے ہمیں پانی، ہماری خاطر پانی پلایا اس کا اجر دے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے خود تو مانگا نہیں تھا، دعا کے نتیجے میں ہوئے، چل پڑے ہیں اٹھ کے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، وہاں پہنچے ہیں اور اپنے ہونے والے خسر کو سارا قصہ بیان کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے چل کر آیا ہوں، کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں وہی زبان بولی جاتی تھی جو مصر میں بولی جاتی تھی، یا کم سے کم ہیبرو زبان جو بنی اسرائیل کی تھی وہ اس قوم میں بھی رائج تھی اور اس کا وسیع دائرہ تھا، کیونکہ بے تکلف اپنے مضمون کو بیان کیا، کسی مترجم کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، مدین تک اس وقت ایجپشنز کی رسائی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے تسلی دلائی کہ تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، تمہیں امن نصیب ہو گیا ہے، اب بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے تو نجات پا گیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کی دعا کیا تھی جب چل رہے تھے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، رب نجنی من القوم الظالمین۔ اس طرح قرآن کریم میں کتنے خوبصورت ربط ملتے ہیں ایک مضامین کے، ایک دعا، اس کی استجابت، اور وہ الفاظ یاد دلاتے ہیں کہ اس کا تعلق کس بات سے ہے۔ حضرت شعیب کے منہ سے، یہ وہ نبی شعیب نہیں تھے، ان کا نام شعیب بیان کیا جاتا ہے، یہ کاہن تھے اس علاقے کے، ان کے منہ سے بینے ہی ہوئی الفاظ خدا تعالیٰ نے نکلوا دیے، نجوت من القوم الظالمین، قالت احداہما، اس وقت ان کو نہیں خیال آیا ہے، انہی میں سے ایک نے، اللہ تعالیٰ نے، وہ شرمیلی تھی، اس کا پردہ ڈھاکا ہوا ہے، بتا نہیں رہا کہ کون ہے، مگر ایک ان میں سے تھی، یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ہمارے باپ، اے میرے باپ، اس کو نوکر رکھ لے، کیونکہ تو جو بھی نوکر رکھنا چاہے اس میں سب سے اچھا قوی اور امین ہوگا۔ تو یہ دو صفات لازم ہیں۔ امین کا لفظ اس لیے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے متعلق اچھی رائے تو تھی،
مگر کوئی غلط خیال دل میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ باپ کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ ایک مرد یہاں رہے گا، نوکر رکھوں گا تو میری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے قریب سے، میری رائے یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اتنے لطیف انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان کے۔ اب بائبل کی کہانیاں پڑھیں، اس کو قرآن سے موازنہ کر کے دیکھیں، کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ قال انی ارید ان، ان کے حق، اسی وقت ان کو خیال آ گیا کہ ٹھیک ہے مگر نکاح کے بعد کروں گا، اس طرح نہیں۔ اب لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، جی گھر کا بیٹا ہے، پل رہا ہے، پردوں میں بے احتیاطیاں، فلاں چیز میں بے احتیاطیاں اور برے نتائج، آنے والوں کو آنے دیا۔ یہاں کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، بڑا اچھا لڑکا گھر کا ہی ہے، آیا اور مصیبت ڈال گیا۔ بعض غیروں سے بھی احتیاط نہیں کرتے، عیسائیوں سکھوں سے بھی احتیاط نہیں کرتے، آؤ جی آؤ گا جو گھر کا ہی، کوئی بات نہیں، بڑا شریف لڑکا ہے، اور بیٹی کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ قرآن کریم سے سبق نہیں لیتے، نہ پڑھتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جبکہ پردے وردوں کے کوئی احکام نہیں تھے، کوئی ایسی حفاظت کے انتظام نہیں تھی جو اب کیے جاتے ہیں، اس وقت کا جو کہن ایک خدا ترسیدہ انسان کہتا ہے میں رکھوں گا مگر اس شرط پر رکھوں گا کہ ایک کی شادی ہو جائے، اس کے بغیر مناسب نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی غیر مرد پلے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی بیان کی، احد ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط کے ساتھ کہ 8 سال تک تو میری خدمت کر۔ بہت معمر آدمی تھے، قرآن بیان کر چکا ہے، بائبل بھی مانتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 8 سال میں زندہ رہوں یا شاید 10 سال زندہ رہوں، اس کو بے وجہ ضرورت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ شادی کی شرط یہ ہے کہ 8 سال کا معاہدہ، اس سے کم تو کرنے کا مجاز نہیں، لیکن اگر تو چاہے اور تیرا دل لگا رہے اور میں زندہ رہوں تو پھر 10 سال تک بھی بے شک ٹھہر جانا، اور اس سے آگے نہیں وہ بڑھتے۔ چنانچہ وما ارید ان اشق علیک ان اتممت عشرا فمن عندک، یہ تیری طرف سے ہے، میری طرف سے کوئی اصرار نہیں ہے اس پر، میں تجھ پر کوئی ناواجب سختی نہیں کر ڈالوں گا، کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جس کو تو اٹھا نہ سکے۔ تجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو یقیناً مجھے نیکوکاروں میں سے پائے گا، نیک لوگوں میں سے، میں اچھا انسان ہوں، تم سے حسن سلوک کروں گا۔ قال ذالک بینی و بینک، اسی وقت موسیٰ نے کہا میرے اور تیرے دل میں ہو گیا تھا، پکی بات ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، دونوں میں سے جو بھی مدت میں چاہوں، میری طرف زیادتی منسوب نہیں اب ہو سکتی، چاہوں تو میں 8 سال کے فوراً بعد چھوڑ دوں، چاہوں تو 10 سال کی مدت پوری کروں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اب یہ طرز بیان میں فرق دیکھیں، وہ تھے تو بہت نیک، مگر ایک جو نبی بننے والا تھا اس کا کلام اس سے زیادہ فائق ہے۔ وہ کہتے ہیں میری صالحیت پر اعتماد کرو، موسیٰ کہتے ہیں خدا گواہ ہے میرا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر قائم رہوں گا۔ آثار نبوت دیکھیں ظاہر ہیں، آنے سے پہلے ہی حکمن و علم عطا ہو چکا ہے، اور وہ آثار بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا انسان بننے والا ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بات کہہ رہے ہیں تو بھی اور میں بھی، ہم دونوں پر خدا وکیل ہے، وہ نگران ہے اس بات پر، اس لیے اگر نیت میں آج خرابی نہیں کل ہو جائے تو تب بھی خدا گواہ رہے گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، اب دیکھیں جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، جو 8 سال کے وقت پوری ہوتی ہے پہلی دفعہ، سارا باہلہ، اپنے اہل و عیال کو لے کر وہ چلا، لیکن مصر کی جانب نہیں چلا، یہ خیال غلط ہے، وہ اپنے خسر سے رخصت ہو کر اپنا الگ گھر بسانے کی نیت سے چلا ہے، کیونکہ مصر پہ جانے کے وقت خدا کا حکم ہوا ہے تو خیال آیا ہے،
جانے کا خدا کے حکم پر خیال آیا ہے اور اس وقت بھی ڈر رہے ہیں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ سارا بے اہل ہی کا واقعہ، بکریاں چرانے کے وقت تو اپنے اہل کو لے کے نہیں پھرا کرتا کوئی ساتھ، مدت ختم ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ اچھا اجازت، اب میں ذمہ دار ہوں، میں اپنا گھر الگ بساتا ہوں، اور چلے۔ اور پھر اس دوران جب وہ سفر کسی طرف کا کر رہے تھے، پہاڑی پر آپ نے آگ دیکھی ہے، آنسا من جانب طور نارا، دیکھنے کی وجہ آنسا کا مطلب ہے محسوس کیا ہے، جیسے کوئی آگ سی ہو، کوئی دور کی جگہ لگتی ہے، اور وہ چونکہ الہی ایک نور کی آگ تھی، اس لیے اس کو آگ پوری طرح نہیں دیکھ رہے، بلکہ آگ جیسی کوئی چیز ان کو دکھائی دی ہے، روشنی سی دکھائی دی ہے۔ قال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا، انہوں نے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آگ محسوس کر رہا ہوں۔ آنسا کا ترجمہ دیکھنا بھی کیا گیا ہے، مگر دراصل یہاں جیسا کہ کوئی چیز ہو، احساس سا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے، یہ ترجمہ اس کا زیادہ مناسب ہے میرے نزدیک۔ لعلی آتیکم منہا بخبر اور جذبۃ من النار، معلوم ہوتا ہے اس وقت ان کے پاس آگ بھی نہیں تھی، بے سر و سمجھنے کی کیفیت تھی، جدا گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں کسی طرف رخ کر کے، لیکن نہ یہ پورا پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے، نہ پورا ساز و سامان ہے۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں شاید کہ آگ کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں میں مشورہ کروں، کوئی خبر مجھے ملے کہ کہاں جانا مناسب ہوگا، میرا کس علاقے میں آباد ہوں تو بہتر ہوگا، یا اور کچھ نہیں تو ان سے کوئی جلتا ہوا کوئلہ ہی مانگ لاؤں تاکہ ہمارے کام آئے، ہم آگ جلائیں اور سینکیں اور آرام سے رات گزرے۔ رات کا وقت تو ظاہر ہے وہ آگ کر دکھا جانا اس طرح، اور پھر وہ مضمون کہ ہم لعلکم تستلون، تاکہ تم آگ سینک سکو، صاحب بتا رہا ہے کہ سفر ختم تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، جب وہ وہاں پہنچا ہے تو وادی الایمن جو مبارک وادی تھی، یا دائیں طرف بھی کہتے ہیں ایمن کو، اس کے ایک کنارے سے فی البقعۃ المبارکۃ، ایک مبارک ایک جگہ سے، جو بقعہ کہتے ہیں، بقعۃ نور کہتے ہیں، جیسا ہیولا سا، تو ایک ایسا فضا میں ایک دائرہ سا ہے جسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مبارک بقعہ ہے۔ من الشجرۃ، وہ شجر کو آگ لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ شجر کے ایک مبارک حصے سے وہ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آواز آئی ہے؟ نودی یا من شاطئ، پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ اور بائبل میں ہے کہ وہ فرشتہ تھا پہلے، اور پھر خدا کی طرف منتقل کرتی ہے بائبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ہی کی آواز تھی، مگر موسیٰ کو یہ محسوس ہوا جیسے اس مبارک حصے سے آواز آ رہی ہے جو درخت کے ایک طرف واقع تھا، اس میں بہت روشنی تھی۔ اور اللہ نے اپنا تعارف اللہ رب العالمین کا کروایا ہے۔ بائبل کہتی ہے آخر وقت تک یہ حضرت موسیٰ اور خدا کا یہ جھگڑا چلتا رہا، یعنی یہ تکرار ہوتی رہی کہ تو مجھے بھیج رہا ہے فرعون کی طرف، میں کہوں گا کیا، کس نے بھیجا ہے یہ تو بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نام نہیں بتاتا، کہتا ہے تو یہ کہنا کہ وہ جو ہے اس نے بھیجا ہے، جا کے فرعون کو کہنا وہ جو ہے نا وہ اس نے بھیجا ہے۔ اب وہ یہوہ کے لفظ نے بائبل نے ایک اور مصیبت ڈال دی۔ اللہ کی طرف وہ ضمیر پھرتی ہے، بجائے اس کے کسی طرح مان سے کہہ دیں
کہ مراد اللہ ہے اور اللہ نے ایسا کیا، وہ تو جا کے بائبل کا ویسا پڑھیں گے تو ہنسی آ جاتی ہے مجبوراً کہ وہ موسیٰ پوچھ رہے ہیں خدا بتا تو صحیح، اے خدا بھی نہیں کہتے، تو جو بول رہا ہے پیغام میں نے تیرا دینا ہے، کس کا پیغام دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، کچھ جواب نہیں دیتا، نام نہیں بتاتا، کہتا اچھا تو یوں کہہ دینا اس کو کہ وہ جو ہے نا وہ اس نے بھیجا ہے۔ اب فرعون کو کیا پتا کہ وہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ قرآن دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے، آغاز ہی سے تعارف یہ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں جو تجھ سے مخاطب ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور میرا تجھے یہ پہلا حکم یہ ہے اپنا سوٹا پھینک دے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، سوٹا پھینکتے ہی جب دیکھا کہ یہ سانپ بن گیا ہے تو دوسرا سانس نہیں لیا، ایسا دوڑا ہے تیزی سے کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ قویون امین ہیں لیکن بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے۔ سوٹا پھینکا کہ یہ عجیب آواز ہے، میں رب العالمین ادھر سے سوٹا پھینک دی، اس کو سانپ بلا دیا، میں تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آواز دی ہے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ واپس آ جا آگے سامنے آ، اور ڈر نہیں، تو امن میں ہے لازماً، یہ چیز تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر تسلی دی۔ پھر دوسرا معجزہ دکھایا، اسلک یدک فی جیبک، اب اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال، جیب سے مراد گریبان یا پہلو، یہ سارے امکانات ہیں، یعنی اپنی جسم کے ساتھ لگا دے اس کو اور اندر مس کر دے، کسی جسم کے ساتھ رگڑ دے اس کو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا جب باہر تو چمک رہا ہوگا نور سے، اور اس میں کوئی بیماری کے آثار نہیں ہوں گے، جبکہ بائبل اسے مبروز کی طرح کا ہاتھ بتاتی ہے، جیسے برس ہو گئی ہو، اس قسم کا ہاتھ تھا۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے بائبل کے بیان میں اور اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوڑیوں کی طرح پیش کرتا ہے غیروں کے سامنے، نشان تو وہ ہے جو شان و شوکت کی طرح چمک رہا ہو۔ میں اس میں سفیدی ایک ایسی نور کی طرح چمک رہی تھی جس میں کوئی بیماری کے آثار نہیں تھے، اس حالت میں اس کو دیکھا ہے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر اسے اپنی طرف واپس کھینچ لے۔ من الرہب، اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے نا تو بہت لطائف پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ حضرت موسیٰ کی حالت کو جانتا ہے، چھیڑ چھاڑ کی تھوڑی تھوڑی محبت اور پیار کی ساتھ جاری ہے۔ من الرہب کا مطلب ہے تو ہے تو ڈرپوک کافی، اس سے بھی ڈر گیا ہوگا، تو جس طرح ڈر کے بھاگا تھا سوٹے سے، اب فوراً ڈر کے واپس لے جا ہاتھ، اس کو وہیں لے جا، اور جب تو ڈر کے سمیٹے گا زور سے تو کیا ہوگا، ہاتھ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ تو میرا رہب کہنا، اچھا میرا رہب کہنا بہت ہی پرلطف کلام ہے، حضرت موسیٰ کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ان سے کلام ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا، یہ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو تیرے رب کی طرف سے نشان ہیں، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ یقیناً بہت ہی فاسق لوگ ہیں۔ اب انگلی اٹھ گئی ہے، وقت کہتے ہیں زیادہ ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے۔ یہ تو جسوال صاحب کا یہ اصرار نہیں کہ ختم کرو، جسوال صاحب کو میری بات یاد ہے کہ زیادہ لمبا مناسب نہیں، کیونکہ وہاں لوگوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے اور زیادہ لمبا وقت وہاں مخل ہو جائے گا، اس لیے یہ میرے کہنے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ورنہ تو زیادہ بھی بیٹھ سکتے تھے۔ اچھا باقی کل انشاءاللہ پھر۔
میرا خیال ہے رمضان سے پہلے پہلے ہمارا اس مضمون سے ایکسوڈس ہو چکا ہوگا. السلام علیکم.